پورا پاکستان انڈیا کے مقابلے میں، افغانستان کے مقابلے میں بھی اپنی پاک فورسز کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں پاکستان کے لیے پاکستانی کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہوشیار کسی کے ہاتھ استعمال نہ ہو۔ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کسی طرح سے کوئی آواز نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مورخہ 19 مارچ 2026 کو راولپنڈی میں پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب نے پاکستان کے شیعہ علماء سے ایک ہنگامی ملاقات کی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس ملاقات سے متعلق مختلف تبصرے اس وقت جاری ہیں، اور بالخصوص جو پاکستان کے شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں وہ اس ملاقات کے اوپر شدید قسم کی تنقید کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن پیس پرائز کے لیے منتخب کیا تھا، اور ایسے میں اس نے ایک اسلامی سرزمین کے اوپر جارحیت کی ہے، اور اسی بنیاد پر سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ان علماء نے آرمی چیف سے ملاقات کیوں کی۔ بہرحال یہ جو ملاقات ہوئی تھی ہنگامی بنیادوں کے اوپر، اس کے جو 100% تفصیلات ہیں وہ اس وقت منظر عام پر نہیں آئی ہیں، لیکن جتنی خبریں اور جتنی تفصیل خود ISPR نے اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر جو علماء ملاقات کے لیے گئے تھے ان کے ذریعے سے جو سامنے آئی ہے، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے اس ملاقات کے دوران خود 1 گھنٹے کا لیکچر ان علماء کو دیا ہے، ان میں سے بعض علماء کی باتیں بھی سنی گئی ہیں، ان کو بھی بولنے کا موقع دیا گیا ہے، اور آرمی چیف صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے جو پہلا نقطہ اس نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اس وقت ایران کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان، شمالی کوریا، روس اور چائنا کھڑے ہیں، اور انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی صاحب نے پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے، اور دوسری بات جو انہوں نے یہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی دوسرے ملک کے اندر ہونے والے واقعات اور حالات کی روشنی میں پاکستان کے اندر پرتشدد مظاہروں کا یا ہنگاموں کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ چونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ پہلے سے ہوا ہے، اگر اس دوران ایران اگر حملے جاری رکھتا ہے خلیجی ممالک کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر، اور اگر سعودی عرب مدد طلب کرے تو پاکستان کو مدد کرنا ناگزیر ہو جائے گی، اور ایسے میں پاکستان کے اندر ہنگامے کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہرحال یہاں پر آرمی چیف صاحب نے جو بات کی ہے، سب سے پہلے جو بات انہوں نے کی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے، تو یہ 100% بات ہے کہ سید عباس عراقچی ایک ذمہ دار شخصیت ہیں اور ایک اسلامی مملکت کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اگر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے اور پاکستانی عوام کو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے تو یقیناً بیک گراؤنڈ میں جو ایک مدد ان کو چاہیے تھی پاکستان سے، پاکستان اس وقت ان کی مدد کر رہا ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے پاکستان کے اندر ہنگامہ آرائی کی اور پاکستان کے اندر پرتشدد مظاہروں کی، تو یہاں پر پاکستان کے جو شیعہ کمیونٹی ہیں وہ جنرل صاحب سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مظاہرے ہوئے 28 فروری کو امریکہ نے جارحیت کی، اور بدترین ظلم ایران کے اوپر ہوا، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، اور وہ فقط ایران کے سپریم لیڈر نہیں تھے بلکہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے جو اصولی شیعہ ہیں ان کے وہ روحانی پیشوا تھے، اور آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو مثلا اہل سنت کے لیے اگر آج ایران کے اندر خلفاء میں سے کسی بھی خلیفہ کا، حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا یا حضرت عثمان کا، اگر وہاں پر ان کی خلافت ہوتی اور ان کے اوپر اگر کوئی کافر ملک حملہ کرتا تو جو ری ایکشن پاکستان کے اندر اہل سنت کا آنا تھا وہی جو ہے ری ایکشن پاکستان کے اندر اہل تشیع کی طرف سے آنا ناگزیر تھا۔ اگر آرمی چیف صاحب کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تو ہم ان کو جو ہیں یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو اصولی شیعہ ہیں ان کے لیے ایران فقط ایک ہمسایہ اسلامی ملک نہیں ہے بلکہ ایران کے اندر ان کی روحانی جو پیشوا ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں، اور پہلے سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ابھی سید مجتبیٰ خامنائی ہیں، تو پاکستانی تشیع کے لیے ایران کی اہمیت
اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ایران کے اندر ہمارے روحانی پیشوا ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے پاکستان کا دفاع بھی انتہائی اہم ہے اور ایران کا دفاع بھی انتہائی اہم ہے۔ ہمیں نہ پاکستان کی طرف سے ایران کے اوپر کسی جارحیت برداشت ہے، نہ ایران کی طرف سے پاکستان کے اوپر کوئی جارحیت برداشت ہوگی، چونکہ پاکستان ہمارا آبائی وطن ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے اور ایران کے اندر ہمارے روحانی پیشوا رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس وقت پاکستان کا تمام شیعہ و سنی یہ سمجھ چکا ہے کہ ایران اسلامی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو استکبار کے سامنے، استعمار کے سامنے اپنے ملک کو آگے کر کے اسلام کا دفاع کر رہا ہے، اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کو وہ آگے کر کے اسلام کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ جو عرب شہزادے ہیں یہ فقط اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، یہ اسلام کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اسلامی غیرت کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اسلامی دوسرے ممالک کو بھی، حتیٰ کہ سعودی عرب کے عرب امارات سے نہیں بنتی، عرب امارات کی قطر سے نہیں بنتی، قطر کی دوسرے ملک سے نہیں بنتی، یہ شہزادے اپنی جو آبائی ان کا بادشاہت ان کی چل رہی ہے اس کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پاکستان کے تمام شیعہ و سنی اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایران جو اسلامی ملک ہے، پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، اور شروع دن سے سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو الگ ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ سب سے پہلے ایران کے اندر پاکستان کی ایمبیسی کھولی گئی، اور سب سے پہلے جب 65 کی جنگ ہوئی تو ایران نے اپنے اڈے پیش کیے اور پاکستانی طیاروں کو ریفیولنگ کی گئی۔ 1971 کی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد 1994 میں باقاعدہ انہوں نے فری گیس، ایک طرح سے ہم اس کو فری ہی کہہ سکتے ہیں، اپنے حصے کا جو ان کی پائپ لائن تھی وہ بچھا کے پاکستان کے دروازے پر سستا ترین جو ہیں فیول کے لیے پائپ لائن بچھائی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایران نے بہت کچھ کیا ہے۔ تو پاکستان کا شیعہ و سنی اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو جارحیت ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہے، اگر کوئی عرب ملک فورس بھی کرتا ہو، امریکہ فورس بھی کرتا ہو، تو پاکستانی ریاست اور پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو یہاں پر بے شک وہ ثالثی کا کردار ادا کرے، بے شک وہ سفارتی جو میدان ہے اس کے اندر ایران کی مدد کرے۔ اگر وہ عملی طور پر ایران کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو بھی کوئی جو ہے اگرچہ کرنا چاہیے، اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم از کم ایران کے خلاف جو جارحیت ہے اس کا حصہ پاکستانی ریاست نہیں بنے گی۔ اور یہاں پر آرمی چیف صاحب نے پاکستان کے شیعہ علماء کو بلا کر اگر اس کو ان کو تھریٹ کیا ہے یا ان کو یہ جو ہے پریشر بنانے کی کوشش کی ہے کہ ان قریب خدا نخواستہ، جیسا کہ یہ سوچا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو اظہار خیال ہو رہا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کوئی عمل انجام دینے جا رہا ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے کچھ شیعہ علماء کو لے جا کر ان کو جو ہے دھمکی دے کر یا ان کو ڈرا دھمکا کر یہ اگر غلطی کی جائے، تو اس وقت جو 28 فروری کو جو پاکستان کے اندر ہوا، یعنی جب رہبر انقلاب کو شہید کیا گیا، تو یہاں پر جوانوں نے جو ریئیکشن دکھایا اس کے پیچھے کوئی عالم نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی ذمہ دار شخصیت نہیں تھی، اور یہ جو عشق تھا یہاں کے شیعہ نوجوانوں کے دل میں، حتیٰ کہ اہل سنت بھی شہید ہوئے۔ کراچی میں جو امریکی ایمبیسی پر حملہ ہوا اس میں ایک اہل سنت بھی شریک تھے، تو یہ ان کے دل میں محبت تھی اسلامی انقلاب کے رہبر کی اور ولی امر مسلمین جہاں کی۔ ان کو کسی عالم نے نہیں کہا تھا کہ میدان میں نکلے۔ اگر خدا نخواستہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں انہوں نے غلط جو ہیں اندازے لگائے، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر وہ ایران کی مذہبی لیڈرشپ کو، جو ڈیفینسو لیڈرشپ ہے اور ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو وہ شہید کرے گا تو وہاں رجیم چینج ہوگی، اور وہ ابھی وہاں پر اس طرح سے پھنسا ہوا ہے کہ وہ مکمل پاگل ہوا پڑا ہے۔ اگر پاکستان کے ریاستی ادارے یہاں پر اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ علماء کو اعتماد میں لے کر پاکستان کے اندر پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے گا تو پاکستان کے اندر خاموشی جو ہے رہے گی، تو یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ پاکستان کا شیعہ و سنی ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس طرح کا کوئی عمل پاکستانی ریاست کی طرف سے انجام پاتا ہے تو یقیناً پاکستان کے اندر جو داخلی سلامتی ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور بحیثیت پاکستانی شہری اور بحیثیت پاکستانی ذمہ دار جو ہیں افراد ہم اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستانی ریاست یا پاکستان کے ادارے اس طرح کا کوئی غلط عمل انجام دے جس سے پاکستان کی اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہاں پر بات دو ٹوک ہے اور بات کھلی ہے کہ جو غلطی
ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے بارے میں غلط اندازے لگا کر کیا ہے، وہ پاکستانی ریاست پاکستانی عوام سے متعلق غلط جو ہے وہ اندازے لگا کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسلام کی جو واحد ایٹمی طاقت ہے مملکت خدا داد پاکستان، اور عالم اسلام کی جو واحد غیرت مند مسلمان ملک نظریاتی ملک ہے ایران کو، اللہ تعالیٰ دشمنیوں کے شر سے اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔